مسند امام احمد کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام حیان نحوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کانا لی جلیسن، میرا ایک ساتھی تھا، پڑوسی تھا، ساتھی تھا، یذکر ابا بکر و عمر، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو جلیل القدر صحابہ کے بارے میں توہین کرتا تھا، نازیب الفاظ بولتا، گستاخی کرتا تھا، اعتراضات کرتا، فَأَنْهَاهُ، میں اسے روکتا، میں اسے سمجھاتا، فَيُغْرِي، تو وہ اور بھڑک اٹھتا اور بک بک کرتا، فَأَقُومُ عَنْهُ، تو میں کیا کرتا، جب وہ یہ بک بک شروع کرتا تو میں اس کی محفل چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ فَذَكَرَهُمَا يَوْمًا، ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دو جلیل القدر صحابہ کے خلاف نازیبہ الفاظ بولنے شروع کیے۔ فَقُمْتُ عَنْهُ مغضبا، تو غصے سے میں برداشت نہ ہو سکی، میں وہاں سے اٹھ کر چل پڑا۔ وقت ممتو بما سمیتو، اور جو لفظ اس نے کہے تھے انتہائی گھٹیا قسم کے، نیچ قسم کے، نازیبہ کلمات صحابہ کرام کے بارے میں، انہوں نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، میں بڑا غمگین ہو گیا۔ اذ لم ارد علیہ الذی ینبغی، کہ جو اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، میں کمزور تھا، میں نہیں کر سکا۔ مجھے اس بات کی بھی تکلیف تھی، ایک تکلیف یہ تھی کہ میں نے اپنے کانوں سے ایسے لفظ سنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے والے دو جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ذوات کے بارے میں، تو جو کرنا چاہیے تھا وہ میں اس کے ساتھ کر نہیں سکا، تو بڑی تکلیف میں وہاں سے اٹھا اور گھر آیا، فنمتو، میں سویا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل میں درد ہو اور تڑپ ہو اور اخلاص ہو، بندہ کمزور بھی ہو تو مالک یہ نہیں دیکھتے کہ طاقتور ہے کہ کمزور ہے، نہ چہرہ نہ چہرے دا دل ویکھدا، اللہ تعالیٰ جی ویکھے تے دل ویکھدا، دل میں تڑپ تھی، تکلیف میں تھا کہ جو کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا۔ جوں ہی سویا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے چار کبار ائمہ میں سے ایک امام، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حیان نحوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فنمتو، میں سویا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی، فی منامی، میرے خواب میں، میرے گھر میں، میری خواب میں امام الانبیاء والمرسلین حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے کانہ اقبل ومعہ ابو بکر و عمر، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کے تاجدار حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور ساتھ میں وہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو جلیل القدر بزرگ صحابہ بھی ہیں۔ ہاں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جس نے اس دنیا میں مجھ پر احسان کیا، میں سب کے احسانات کے بدلے اسی دنیا میں چکا چکا ہوں، ادا کر دیے ہیں۔
اور میں ایک میرا ابو بکر ہے کہ اس کے احسانات کے بدلے میدان معاشر میں خود اس کا اللہ اس کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ایسے 3 ہستی جلیل القدر ہستیوں کی زیارت ایک رات میں. اندر تڑپ تھی. پہلے الفاظ ہیں کہ کلیجہ میرا چھلنی چھلنی ہو گیا توہین سن کر. میں اٹھ کر وہاں سے آ گیا، جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقلتو، اب خواب میں بھی قربان عاشق ہوتا ہے، عاشق کی دنیا ہی علیحدہ ہوتی ہے. خواب میں یہ نہیں یا رسول اللہ آٹا نہیں ہے تو گھی نہیں ہے تو نوکری نہیں ہے تو شادی نہیں ہے تو دعا کریں کوئی حالات بدل جائیں. خواب میں بھی کیا عرض کرتے ہیں فقلتو، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان لی جلیسن، میرا ایک پڑوسی ہے، ایک جگہ پہ کام کرنے والے ہیں، یؤذینی فی ہذین، وہ آپ کے ان 2 جلیل القدر صحابہ کے بارے میں مجھے اذیت دیتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، میرے کلیجے کو چھلنی کرتا ہے. فانہا ہو، میں منع کرتا ہوں، میں روکتا ہوں، فیغری، تو اور بھڑکتا ہے اور بک بک کرتا ہے، یزداد، اور زیادہ کرتا ہے. فالتفت صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل قریب منہ، مسند امام احمد ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عرض کی اس عاشق نے کہ یا رسول اللہ ان 2 بزرگوں کی، میرا پڑوسی ہے وہ توہین کرتا ہے، ایک بندہ قریب سے گزر رہا تھا. یہ مسند امام احمد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، اس کو قریب بلایا اور فقال، فرمایا اذهب الیہ فاذبحہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے فرمایا جا ایسے فلاں گھر میں فلاں نام کا بندہ ہوگا، جا کر اس کو ذبح کر دے. اب یہ خواب ہے. قال فذهب الرجل، فذهب الرجل، وہ شخص گیا. حدیث کے الفاظ ہیں واصبحت، کہتے ہیں بس خواب تھی، آئی چلی گئی. واصبحت، صبح ہوئی، میں نے صبح کی. فقلت، تو میں نے سوچا انہا لرؤیا، یہ تو میں نے خواب دیکھی. تو بات تو اس بدبخت کی نبی پاک علیہ السلام کے دربار تک پہنچ گئی، شکایت تو وہاں لگ گئی، اور سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے ذبح کرنے کا حکم دے دیا خواب میں. تو یہ تو اس کی بربادی ہے اور بدبختی ہے، اس کی تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. تو میں نے سوچا لو اتیتہ فاخبرتہ لعلہ ینتہی، کہ جاتا ہوں اور اس کو سمجھاتا ہوں میں نے ایسے ایسے خواب دیکھی ہے، اللہ کو مان، رسول کو مان، توبہ کر، مت توہین کر صحابہ کی، گستاخیاں چھوڑ، توبہ کر. کہتے ہیں میں جب یہ نیت کر کے فمدیت اریدہ، میں یہ ارادہ کر کے نیت کر کے جب چلا، فلما صرت قریبا من بابہ، میں جب اس کے دروازے کے قریب ہوا، گھر کے قریب ہوا، اذا سوراخ ہو، تو جتنا قریب ہوتا چلا جاتا اتنی چیخیں، جناب رونے کی آوازیں اور چیخوں کی آوازیں تیز ہوتی چلی گئیں. وَإِذَا بَوَارِيُّ مُلْقَاتٌ، اور جب میں اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ جناب چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں، لوگ جمع ہیں. فقلت، تو میں نے کہا ما ھذا، کیا ہوا ہے؟ قالوا، تو لوگوں نے مجھے بتایا فلان ترقتہ الذبحۃ فی ھذہ اللیلہ، پتہ نہیں کیا ہوا، رات کو یہ بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر عام روٹین کے مطابق سویا، جب صبح دیکھا تو جناب دھڑا علیحدہ پڑا تھا، سر علیحدہ پڑا تھا.